أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مخلو من نعمته، ولا مأيوس من مغفرته، ولا مستنكف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. الحمد لله كلما وقب ليل وغساق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفاق، والحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافئ الإفضال. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ہیں اور اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اب سب کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے مخلص اور صدیق شیعوں میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا ہے پروردگار عالم ہماری گناہوں کی مغفرت کرے، ہماری اموات کی گناہوں کی بہت مغفرت کرے، اور ہماری اولاد کی گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت، ان کی دعا اور ان کی رضا اور ان کی پناہ اور ان کی صحبت دنیا و آخرت میں تواتراً مکرراً ہمیشہ ہمارے نصیب فرمائے، اور ہمارے اموات کے نصیب فرمائے، اور ہمارے نصیب فرمائے، اور تا روز قیامت ہماری اولاد کو صراط حق حیدر صفدر سلام اللہ علیہ اور ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کے نہج پر ثابت و قائم رکھے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء، ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين، نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے کہ اتحاد امت کے پیش نظر امت کو ایک نہج پر جمع کرنے
امت کو ایک راستے پہ جمع کرنے، اور ایک راستہ تاکہ ان کا کلام اور ان کا کلمہ توحید ہو، وحدت ہو اور ایک ہو۔ اس کے پیش نظر علماء امت کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے کا دعوت دیتے ہیں، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور علماء امت کو منع کرتے ہیں صحابہ کے منہج کے اتباع کو، کیونکہ صحابہ خود معموم ہیں، صحابہ خود مقتدی ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام ان کا مقتدا ہے، ان کا امام ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے امام ہیں، اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام اس امت کے امام ہیں۔ اور معموم کی امامت باطل ہوتی ہے، امام وہ ہے جس کو اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا۔ اتحاد اس کے بغیر ممکن ہی نہیں میرے محترم ناظرین۔ اتحاد کا نسخہ وہی ہے، اتحاد کا حکم وہی ہے، اتحاد اور وحدت کا طریقہ کار وہی ہے، جس کا حکم اور جس کا نسخہ اور جس کا فرمان اور جس کا پروسیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ مشارق و مغارب میں کوئی امام نہیں، کوئی حجت نہیں، سوائے 14 معصومین علیہم السلام کے، سوائے ائمہ اطہار علیہم السلام کے۔ یہ شیعوں کو بھی کہتا ہوں، جماعت عمریہ کو بھی کہتا ہوں، اور شیعوں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ شیعہ بھول گئے اہل بیت علیہم السلام۔ شیعہ اہل بیت علیہم السلام کو حجت نہیں مانتے، وہ ایک اور طبقے کو حجت مانتے ہیں جن کا نام ہے مجتہدین۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کے پروگرام میں پھر شیعوں کا بھی طبیعت صاف کریں گے۔ بظاہر جو شیعہ نام میں شیعہ، حقیقت میں شیعہ کیسے شیعہ ہو سکتا ہے جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال و افعال کو اپنے لیے حجت نہ سمجھتا ہو؟ یہ تو نام کا شیعہ ہے، نام، چاہے وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہو، مجتہد کو فرق ہی نہیں پڑتا، سب سے بڑا فاسق ہی وہی ہے۔ اور یہ صرف شیعوں کو نہیں کہتا، میں جماعت مخالفین کو بھی کہتا ہوں، شیعوں کو بھی کہتا ہوں، جماعت مخالفین آ جاؤ اہل بیت علیہم السلام کی طرف، آ جاؤ 14 معصومین علیہم السلام کی طرف۔ اللہ نے ان کو پاک بنایا ہے، کسی اور کو پاک نہیں بنایا اللہ نے ان کو امام بنایا، کسی اور کو امام نہیں بنایا۔ جن کو تم اپنا امام اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر جن کو تم نے اپنا امام بنایا ہے، ان کے ایسے کردار ہیں کہ وہ کسی مسلمان سے صادر ہی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جماعت عمریہ کے علماء ہر جگہ رو رہے ہیں، اہل بیت، اوئے اللہ یاری نے ابو بکر کی ایمان پہ سوال اٹھایا۔ جی ہم نے نہیں اٹھایا بھائی، اللہ نے اٹھایا، میرا کیا قصور ہے؟ اور بھائی ہم ابو بکر کو ماننا چاہیں بھی تو مان نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری میں، مسلم میں کوئی حجت نہیں چھوڑی، ان کو ایمان کے دائرے سے نہیں، ان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا اللہ۔ تو عرض یہ ہے جماعت عمریہ کے علماء کے پیش نظر کہ میں آپ کی باتوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ میرے مقابلے میں، میرے جواب میں کیا کلپ بناتے ہو، بچہ گانا باتیں، مضحک باتیں، اور آپ کی بے چارگی، آپ کی مسکنت، آپ کی شرمندگی، آپ کی افتضاح ہمارے لیے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہمارے عوام کے لیے پوشیدہ، نہ آپ کے لیے پوشیدہ، نہ آپ کے عوام کے لیے پوشیدہ۔ حق بہت واضح ہو چکا ہے، اور حق بہت واضح ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح شیعہ مولوی، ان کی بے چارگی، ان کا افتضاح سب کے سامنے، اللہ یاری کا سامنا نہیں کر سکتے، اپنے بدعات کو یہاں پہ 5 منٹ کے لیے دفاع نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ لوگ جماعت عمریہ کے فضلاء اور علماء دفاع نہیں کر سکتے۔ اب میرے بھائیوں، باطل پہ اصرار کرنا، یہ سوائے انسان خود مزید اس کی خسارت بڑھ جائے، اسفل السافلین میں گر جائے۔ باطل پہ اصرار کرنا، مہلت ایک وقت ختم ہو جائے گی، اور اسلام دن بدن جتنا باطل پہ اصرار کرتا جائے گا، حق کے خلاف تلوار اٹھایا جائے گا، اتنا ہی اس کے گناہ میں، اس کے وزر میں، اس کے اللہ تعالیٰ کے اس کے نامہ اعمال میں اس کے کفریات بڑھتے جاتے ہیں۔ باطل پہ اصرار نہیں کرتے میرے عزیزو، حق کو قبول کرو، فوراً قبول کرو۔ جماعت مخالفین کے علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حق واضح ہے، قیامت حق ہے، مرنا حق ہے، اللہ حق ہے، حساب کتاب حق ہے، نامہ اعمال حق ہے، دین اسلام حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، 12 امام حق ہیں، ان کی عصمت حق ہے، ان کی امامت حق ہے، اور ابو بکر و عمر کا عدم ہے ایمان، عدم اسلام حق ہے۔ باطل پہ اصرار نہ کرو، آ جاؤ دین حق کی طرف، قبول کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، جیسے بہت سارے آپ کے علماء نے قبول فرمایا، شیعہ ہو گئے طول تاریخ میں، آج کے دور میں آپ کے عوام الحمدللہ، آپ کے نوجوان، آپ کے جوان لڑکیاں، آپ کے کالج کے اسٹوڈنٹس، آپ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسلام اور تشیع قبول فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ بھی آ جائیں صراط حق پر اور قوم کے لیے نمونہ بن۔ تو اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہمانان کون ہیں، تاکہ ان مہمانان کو یہاں پہ لے لیں۔